بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوہ تم بات کو غلط رخ پر لے گئے، وہ ایک گہرا سانس لے کر متاسفانہ لہجے میں بولا۔ میں 2-4 برس کی لڑکی کی بات کر رہا تھا، تم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ میں اسے غسیلی نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خباثت ناچ رہی تھی اور ہونٹوں پر خفیف سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس سے مختصر ملاقاتیں ہی بہتر رہتی، وہ سراپا اداب و احترام بنا رہتا تھا، اسے بے تکلف ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ میرے ساتھ وقت گزار کر وہ رفتہ رفتہ بے تکلفی کی کوئی نہ کوئی راہ ہموار کر لیتا تھا اور میں بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔ چاؤ فان کی تیز رفتاری اور آپس کی نوک جھوک کی وجہ سے وہ سفر بہت تیزی سے طے ہو گیا۔ ہماری گاڑی بینکاک کی شہری حدود میں داخل ہوئی تو آسمان پر دور دور تک سفیدی پھیلنے کے آثار نہیں تھے۔ اپنے پیچھے آنے والی سرخ گاڑی کو چاؤ فان نے میلوں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس انجام پر میرا رواں رواں کانپ اٹھا ہے۔ اس مہم کی مختصر سی رویداد سن کر غزالہ بولی، یہ خبر پاکستان پہنچے گی تو اس کے خاندان میں کوحرام مچ جائے گا۔ پوری طرح دن نکلنے سے پہلے گوشت خور چوپائے اور پرندے اس کا ایک ایک ریشہ کھا جائیں گے اور وہ استخوانی ڈھیر کی صورت میں پڑا رہ جائے گا۔ میں نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا، اس نے اپنی قدموں سے چل کر اس موت کو گلے لگایا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر آئے ہیں، مگر میری طبیعت وہ سب سوچ کر مقدر ہو گئی ہے۔ انسان اپنے زوم میں مبتلا ہو کر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، اور وہی قادر مطلق ہے جو انسان کو اس کے اعمال کی بنا پر کسی بھی انجام کی طرف ہانک سکتا ہے۔ کاش سوبراج کے انجام سے دوسرے غدار عبرت حاصل کر سکیں۔ ہماری آستینوں میں اب بھی سانپ پل رہے ہوں گے۔ کیا تم اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہی ہو؟ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ کسی ہمدردی کا مستحق تھا؟ غزالہ نے الٹا سوال کر ڈالا۔ میں ہنس دیا۔ غزالہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوبراج کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے میں 2 آدمیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ خبر چاؤ فان لایا تھا کہ موتی محل میں امریکی فوجیوں کا آپریشن شروع ہوتے ہی راجن کی سفید لینڈ کروزر میں اس کا ڈرائیور کسی نامعلوم مسافر کو لے کر پچھلے راستے سے روانہ ہوا تھا اور آخر تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ میرے ساتھ اس مہم میں شانہ بہ شانہ شریک تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لوپ بوری کے ریسٹ ہاؤس کے باہر راجن کی وہ گاڑی موجود تھی۔ دوسری طرف اسد نے یہ باتیں معلوم ہونے سے پہلے اپنے ایک دوست کے ذریعے کار ٹریکنگ کمپنی کے ریکارڈ سے پتہ چلایا تھا کہ اس وقت راجن کی صرف ایک گاڑی بینکاک سے باہر تھی۔ اس کی 4 گاڑیاں شہر میں موجود تھیں۔ گاڑی وہی تھی جس کے کوائف چاؤ فان نے بتائے تھے اور وہ لوپ بوری میں کسی ایک مقام پر ٹھہری ہوئی تھی۔ 2 مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی ان معلومات کی روشنی میں نے فوری طور پر لوپ بوری جانے کا فیصلہ کیا تھا، جو صحیح ثابت ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اسد نے وہ پوری رات جاگ کر بے چینی سے گزاری ہوگی۔ اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی کہ اس کی حاصل کی ہوئی معلومات کی بنا پر کیے جانے والے فیصلے کا کیا نتیجہ رہا۔ میں نے اسد کا نمبر ملایا، وہ انتظار میں فون لیے بیٹھا تھا۔ گھنٹی بجتے اس کی طرف سے جواب آ گیا۔ کیا رہا؟ اضطراب اور اضطرار کے عالم میں اس نے دعا سلام کو فراموش کر کے بے تابانہ لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا دیا ہوا سراغ اس کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوا؟ مسافر لمبے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ میں نے فون پر کوئی نام لیے بغیر گول مول الفاظ میں پیغام دیا۔ ویری گڈ۔ اس کی آواز فرتے جذبات سے مغلوب تھی۔ کیا میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ مجھے وہاں پہنچنے میں چند منٹ لگیں گے۔ میں نے ایک نظر غزالہ کی طرف دیکھا۔ شب بیداری کے باوجود سوبراج کے انجام پر خاصی بشاش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسد کو آنے کی دعوت دے کر فون بند کر دیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سنسنی پھیل جائے گی، غزالہ نے ہنس کر کہا۔ اسد ہمارا شریک اور رازداں تھا، اسے باخبر رکھنا ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ اس کے سوا ہم کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کریں گے۔ بہتر ہوگا کہ یہ خبر موتی محل کے مکینوں یا سرکاری ذرائع سے بازار میں آئے۔ غزالہ نے حسب عادت مجھ سے کوئی بحث نہیں کی۔
اسبات میں سر ہلا کر میری ہدایت تسلیم کر لی۔ مجھے اس کی وہ ادا بہت پسند تھی۔ جوش انتقام سے مغلوب ہو کر ہم نے موت کی اندھی وادی تک دیوانہ وار سوبراج کا پیچھا کیا جب تک وہ زندہ و سلامت تھا۔ میں نے بھول کر بھی اس کے قتل کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے جہنم واصل ہونے کے بعد میرے ذہن میں یکایک متعدد سنگین خیالات کلبلانے لگے۔ وہ پاکستان کا ایک بگوڑا مجرم تھا جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے نکل کر چوری چھپے تھائی لینڈ آیا تھا۔ عتاب میں آنے سے پہلے وہ پاکستان کی سیاسی بساط کا ایک اہم مہرہ تھا جس کی بات ہر سطح پر سنی اور مانی جاتی تھی۔ اس کی باغیانہ بلکہ غدارانہ سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ ایک بڑے ملزم کی حیثیت سے پاکستان حکومت کو مطلوب تھا۔ پاکستان یا کسی پاکستانی کی طرف سے لوپ بوری میں اس کے قتل کا انکشاف ہر ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات جنم دینے کا باعث بن سکتا تھا۔ اولین شبہ یہی کیا جاتا کہ پاکستانی ایجنسیاں اپنے مطلوب ملزم کا پیچھا کرتی ہوئی تھائی لینڈ پہنچی اور موقع ملتے ہی سوبراج کا کام تمام کر کے اس کی لاش خطرناک جنگل میں پھینک دی جہاں بھوکے درندے سوبراج کی ایک ایک ہڈی چاٹ گئے۔ پاکستان کے لیے اس سہل کہانی کی تردید خاصی دشوار ثابت ہو سکتی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر فوری طور پر ہمارا خاموش رہنا بہتر تھا۔ اسد کے ساتھ چوفان اور اس کے چاروں آدمی اس رات سے باخبر ہیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد غزالہ نے مجھے یاد دلایا، میری نگاہ میں ان پانچوں کی کوئی اہمیت نہیں، وہ غافل مسافر ہیں، وہ سوبراج کے نام سے بے خبر ہیں۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ راجن کا ایک مہمان مارا گیا ہے۔ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا یہ باتیں ان کے علم میں نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو ہماری خاموشی مناسب رہے گی، ورنہ دن چڑھنے کے ساتھ یہ خبر ہر طرف پھیل جائے گی کہ سوبراج مارا گیا۔ وہ بولی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوبراج کی موت کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسد آ پہنچا۔ سوبراج کی موت کی خبر پر وہ خوش ضرور تھا مگر اس کی خوشی غیر معمولی نہیں تھی۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ذہن میں بھی وہی سوال سر ابار رہے تھے جنہوں نے مجھے فکر مند کیا ہوا تھا۔ مجھے واپسی پر ان سوالات نے پریشان کرنا شروع کیا تھا۔ اسد نے ہماری روانگی کا فیصلہ ہوتے ہی ہماری کامیابی کا یقین کر کے اس سمت میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بینکاک میں آئی بی کا باضابطہ ریزیڈنٹ افسر تھا۔ سوبراج کی غیر فطری موت کی خبر پھیلتے ہی سب سے پہلے اس کی پوزیشن مشکوک ہوتی تھی۔ وہ زیرک آدمی تھا۔ لوپ بوری کی طرف ہماری روانگی کے بعد جب اسے فکر مندی نے آن گھیرا تو اس نے بینکاک میں اپنی موجودگی کے گواہ پیدا کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ اپنے جن شناساؤں سے وہ عام حالات میں سلام دعا سے زیادہ واسطہ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس نے ان میں سے 3 رنگین مزاج افراد کو رات کے 12 بجے ہی شہر کے ایک مشہور نائٹ کلب میں مدعو کر لیا۔ پتھر میں جھونک لگنے سے ان تینوں کو سخت حیرت ہوئی اور وہ خوشی سے بر وقت وہاں آ گئے۔ اسد نے ان کے داخلے کے ٹکٹ خریدے اور اندر انہیں اپنی گرہ سے صبح کے 3 بجے تک ان کی من پسند شرابیں پلاتا رہا۔ عام طور پر وہ خود شراب نہیں پیتا تھا، اس رات بھی اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ وقت گزاری کے لیے دھیرے دھیرے جوس پیتا رہا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ کوئی ضرورت پڑنے پر وہ تینوں اس کے حق میں یہ گواہی دے سکیں کہ اسد ان کے ساتھ رات بھر بینکاک کے ایک نائٹ کلب میں موجود تھا۔ اس وقت وہ ایک لمحے کے لیے بھی شہر سے باہر نہیں گیا تھا۔ 3 بجے وہ تینوں نشے میں خاصے بدمست ہو چکے تھے۔ مزید شراب نوشی کے نتیجے میں وہ اسد خان کے لیے جان کا عذاب بن سکتے تھے۔ اس نے انہیں رخصت کیا اور ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر لوٹایا۔ ایک فری لانسر اور پیشہ ور آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس کی پوری کہانی سن کر ستائشی لہجے میں کہا، تم کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس قسم کی کسی گواہی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ایسے معاملات میں ہمیشہ تجربہ رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، لوپ بوری میں سوبراج کی موجودگی کا ثبوت مل چکا تھا۔ تم نے جس جذبے کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے امکانی واقعات پر غور کیا تو مجھے اپنی پوزیشن سب سے زیادہ مخدوش نظر آئی۔ میں نے اپنی کھال بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اب وہ مشق میرے کام آئے گی۔ تمہاری پوزیشن خطرے سے باہر ہے، تم فکر مند کیوں ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں نے خود کو بچا لیا ہے، لیکن میں پاکستان میں آنے والے الزامات کا رخ نہیں موڑ سکتا۔ وہ گولی سے مرا ہو
یا جانوروں کے حملے سے بادی النظر میں الزام تراشی کا ہدف پاکستان بنے گا۔ صوبراج کے بھاری ہمدرد اس مہم میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ یہ باتیں کھلیں گی تو میری طرف سے ڈان کا ماتھا ضرور ٹھنکے گا۔ میرا ذہن اس واقعے کی باریکیوں میں الجھنے لگا۔ اس نے غیر مشروط طور پر میری حمایت کی ہے، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ ایک بار سرسری طور پر مجھے اسے بتانا پڑا تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔ اسد کی پیشانی پر تفکر امیز لکیریں ابھر آئیں اور وہ پرخیال آواز میں بولا، تمہارے لیے یہ مسئلہ ضرور پیدا ہوگا۔ قانون کے محافظوں کے مقابلے میں ڈان برنارڈ بہت خطرناک آدمی ہے۔ قانون کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ڈان اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا اور اپنے عروج کے دنوں میں وہ زیر زمین دنیا کا شفاق ڈکٹیٹر سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے اس کا سامنا تو کرنا ہوگا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم نے یہاں اپنا مشن کامیابی سے پورا کر لیا ہے۔ اس نے میرے چہرے پر اپنی نظریں جما کر نیچی آواز میں کہا، میری مانو تو بابی کے ساتھ پہلی پرواز سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری آنکھوں میں تذبذب کے سائے دیکھ کر اس نے لمحہ بھر بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چاہو تو خشکی کے راستے کسی بھی طرف نکل سکتے ہو، ملائیشیا تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ سرحد پار کرتے ہی تم دونوں کو آسانی سے ہفتے عشرے کا ویزا مل جائے گا۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے، میں نے تمہاری دونوں تجاویز نوٹ کر لی ہیں، سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ مجھے اس کے مشوروں میں افادیت کا پہلو نظر آ رہا تھا۔ صوبراج مر گیا تھا لیکن اس کا عصیب میرے لیے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اسد سمیت کسی بھی اپنے فیصلے کی ہوا نہیں لگنے دوں گا، نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ اس پر عمل کر گزروں گا۔ اسد کی عمر زیادہ نہیں تھی لیکن انٹیلیجنس بیورو جیسے اہم محکمے سے اپنی طویل وابستگی کی بنا پر وہ اپنی عمر سے زیادہ پختہ کار اور جہاں دیدہ ہو چکا تھا۔ میں نئے مسائل پر دیر تک اس سے تبادلہ خیال کرتا رہا۔ بڑے ہوٹل میں قیام کا یہ فائدہ تھا کہ وہاں روم سروس 24 گھنٹے دستیاب تھی۔ اس دوران میں ہم نے 2 مرتبہ چائے اور دیگر لوازم منگوائے جو ذرا سی دیر میں پیش کر دیے گئے۔ لوپ بوری تک دوڑ لگانے کے بعد مجھے ان چیزوں کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بینکاک میں رات کا کھایا ہوا کھانا نہ جانے کب ہضم ہو چکا تھا۔ غزالہ ہم دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ بظاہر وہ کمرے میں ادھر ادھر مصروف نظر آ رہی تھی لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے کان ہماری باتوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ گفتگو میں کئی متنازع امور بھی زیر بحث آئے مگر غزالہ نے کسی مرحلے پر درمیان میں دخل اندازی نہیں کی۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ اسد کی روانگی کے بعد تخلیے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے اپنا ذہن بنا رہی تھی۔ غزالہ نے کمرے کی اکلوتی بڑی سی کھڑکی سے بھاری پردہ ہٹایا ہوا تھا۔ باریک پردے کے پیچھے لگے ہوئے شفاف شیشوں میں سے باہر کی کھلی فضا کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسد ہمارے پاس پہنچا تو آسمان بدستور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیچے اسٹریٹ لیمپس وغیرہ کی روشنی کا انعکاس پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اجالے کی چادر اس اندھیرے کو نگلتی چلی گئی۔ مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا اور ہر طرف یکساں اجالا پھیل گیا تو غزالہ نے باری پردے مشینی کنٹرول کے ذریعے کھڑکی پر کھینچ دیے۔ تمہارا بدن تھکن سے چور ہو رہا ہوگا، اب تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ اسد نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شہر میں پھیلنے والی خبروں کی سن گن لینے کے لیے اس کا جانا ہمارے لیے زیادہ سود مند تھا۔ میں اس کے ساتھ نیچے تک جانا چاہ رہا تھا لیکن وہ میری رویداد سننے کے بعد وہ مسلسل میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا رہا تھا۔ اس نے مجھے دروازے سے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا اور رخصت ہو گیا۔ میں کمرے میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھوں میں یکایک نیند اترنے لگی تھی۔ کیا آپ اسد پر کسی قسم کا شبہ محسوس کر رہے ہیں؟ غزالہ نے بستر پر میرے قریب بیٹھ کر بہت نرمی اور اپنائیت کے ساتھ سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کھل کر اس سے بات نہیں کر رہے۔ فیصلہ کن موڑ پر آپ بار بار بات ٹال رہے تھے۔ اس نے سادگی سے سبب بتا دیا۔ وہ میری مزاج شناست ہو گئی تھی۔ اسد کو اس باریکی کا ذرا بھی ادراک نہیں ہو سکا تھا۔ غزالہ نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ تم خطرناک ہوتی جا رہی ہو، میں نے ایک بھرپور سانس لے کر کہا۔ غنیمت ہوا کہ تم نے ہماری باتوں میں دخل نہیں دیا۔ اسد کو تمہارے تجزیے کا علم ہوتا تو اسے بہت ملال ہوتا۔ وہ بہت ذہین اور مخلص آدمی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ میں جان بوجھ کر خاموش رہی۔ آپ اس سے ایک خاص زاویے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری مداخلت گڑبڑ
गड़बड़ कर देगी। मैंने सिर्फ एक बात इससे छुपाई है मगर वो तुमसे नहीं छुप सकी। मैंने एतराफ किया, इसका मशवरा बहुत मुनासिब था। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। इससे पहले कि पानी हमारे सर से ऊंचा हो हमें खामोशी के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बात इसे मालूम हो जाती तो क्या हर्ज था, वो हमारा हमदर्द और राजदां है। आप इसे ताकीद कर देते तो वो किसी को इस बात की हवा न लगने देता। जुबान से निकली हुई बात पराई हो जाती है। मैं डॉन की तरफ से बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। तुमको ऐसे लोगों के मिजाज का तजर्बा नहीं है। इसे ये इल्म होगा कि मैंने चालाकी दिखाकर सोबराज के मामले में इसे अपना आलाकार बनाया है तो वो मेरे खून का प्यासा हो जाएगा। यहाँ से निकलकर आप कहाँ जाएंगे? आपको याद होगा कि आप सोबराज के पीछे यहाँ नहीं आए थे, वो हमारे बाद बैंकॉक आया था। आपको पाकिस्तान में पैदा हो जाने वाले हालात की वजह से वहाँ से निकलना पड़ा था। मुझे सब याद है। मैंने इसकी दूर अंदेशी पर मुस्कुराते हुए कहा, क्लियरेंस के बगैर मैं पाकिस्तान का रुख नहीं करूँगा। जलाल को शायद इन हालात का कुछ न कुछ इदराक था। इसकी समझदारी की वजह से हमारे पासपोर्टों पर अमेरिका और कई यूरोपीय ममालिक के कारामंद वीजे लगे हुए हैं। यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं। इस प्रोग्राम पर कब तक अमल करने का इरादा है आपका? इस वक्त जिस्म के साथ मेरा जहन भी थकान से मौफ हो रहा है। मैं कुछ देर की नींद लेकर ताज़ा दम हो जाऊं तो आज ही ये होटल छोड़ूंगा। मेरे वो अल्फाज सुनकर गजाला हैरान हो गई। ये कैसे हो सकेगा? आपके पास बैंकॉक से कराची वापसी का टिकट है। नए सफर के लिए नया टिकट बनवाना होगा। आजकल जहाजों में भी बसों और ट्रेनों की तरह रश रहने लगा है। पता नहीं कब की निशिस्तें मिलती हैं। असद की मदद के बगैर ये सब काम तेजी से कैसे निमट सकेंगे? सब हो जाएगा। मैंने इसका हाथ थाम कर बेपरवाही से कहा, मेरा सर दबाओ ताकि मैं सो सकूं। उठने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। वो मेरे सराहने की तरफ सरक आई और अपने नरमो गुदाज हाथों से मेरा सर दबाते हुए बोली, आप सो जाएं और मैं अंदेशों में गिरकर परेशान होती रहूंगी। आप डॉन की तरफ से फिक्रमंद हैं, इसका मतलब है कि आप चाओफान से भी कोई मदद नहीं लेंगे। असद से मैं बिला वजह बातें नहीं कर रहा था। बैंकॉक से कोलालमपुर के लिए आरामदेह टूरिस्ट बसें चलती हैं। इसने बातों बातों में सारे हाल बता दिए थे। पासपोर्ट दिखाकर हम टिकट खरीदेंगे और आज ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगले सफर का आगाज कोलालमपुर से होगा। डॉन के साये से दूर निकलकर हम बेफिक्री से मंसूबा बंदी कर सकेंगे। तो मैं होटल वालों से बिल बनाने के लिए कह दूं? इसने पुरशौक लहजे में पूछा। इस काम में वो भी खासा वक्त ले लेंगे। आपके बेदार होने तक सब कुछ तैयार होगा। मैं इसीलिए खामोश था। मैंने जोर देकर कहा, किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जुबान बंद रखो और तुम भी कुछ देर के लिए आराम कर लो। हमें सब कुछ बहुत तेजी से और अचानक करना होगा। मैंने एक तरफ सरक कर इसके लिए जगह बनाई और वो मेरी तरफ करवट लेकर वहीं दराज हो गई। इसकी उंगलियां मेरे बालों में मुसलसल चल रही थीं। खतरात ना होते तो हम अचानक न्यूयॉर्क पहुंचकर सुल्तान शाह और वीरा को हैरान कर सकते थे। इसने पुर इश्तियाक लहजे में सरगोशी की। खतरात डैनी को हैं, मैं अली अहमद हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। मैंने हल्के से सुरूर के आलम में जवाब दिया। वो मेरे करीब लेटी बहुत मोहब्बत से मेरे बालों की जड़ों में उंगलियां फेर रही थी। मेरे ऊपर तेजी से नींद का गलबा होने लगा। मैंने आंखें मूंद ली। वो कुछ न बोली। इसके गहरे और हमवार सांसों की महूम सी आवाज के सिवा कमरे की खनक फजा में मुकम्मल सुकूत छा गया था। बाहर दिन निकल चुका था। अंदर दबीज पर्दों के सबब रात का समा बना हुआ था। जरा सी देर में मेरी आंख लग गई। मैं आज खुद गहरी नींद से बेदार हुआ तो गजाला पूरी तरह तैयार थी और हमारा मुख्तसर सा सामान यकजा किया जा चुका था। ये क्या हो रहा है? मैंने बिस्तर छोड़कर अंगड़ाई लेते हुए शोखी से पूछा। अपना काम पूरा किया है, इसने गर्दन तिरछी करके जवाब दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके प्रोग्राम में कोई ताखीर हो। मुझे याद आ गया कि सोने से पहले मैंने होटल बल्कि बैंकॉक और थाईलैंड छोड़कर मलेशिया की तरफ रवाना होने का फैसला कर लिया था। मैंने फौरी तौर पर गुसल खाने में घुसने का इरादा तर्क करके फोन का रिसीवर उठाया और इंटरकॉम पर नंबर मिलाकर काउंटर वालों को अपनी
اپنے کمرے کا بل تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ غزالہ اٹھلا کر بولی، یہاں کے بازار بہت سستے اور پرکشش ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے ساری شاپنگ آخر کے لیے دری رہ گئی۔ اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قریبی بازار کا ایک چکر لگا آؤں۔ وہ غزالہ نہیں، اس کے اندر کی عورت بول رہی تھی۔ میں نے دل آویز لہجے میں کہا، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، کہاں کہاں جانا ہوگا، سامان کہاں لادے پھرو گی۔ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ضرورت کی چیزیں میسر ہونی چاہیے، آرائش اور زیبائش کے اسباب کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ان لوگوں کے جمیلے ہیں جو ٹک کر ایک جگہ رہتے ہیں اور وہیں پوری عمر گزار دیتے ہیں۔ پھر بھی یہاں کی کوئی یادگار تو ہونی چاہیے، پتہ نہیں دوبارہ ادھر آنا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بیڑیے زیادہ خونخوار نہ ہوتے تو میں تمہارے لیے سوبراج کی کوئی چھوٹی سی ہڈی اٹھا لاتا، اس سے بہتر اور ہلکی پھلکی یادگار کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ غزالہ کے اصرار کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے میں تیزی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کی تیز دھاروں کے نیچے غسل کرتے ہوئے میرے دل میں ایک پھانس سی چبھ رہی تھی کہ مجھے سوبراج کے خلاف اپنے دل کی حسرتیں نکالنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ اس بگوڑے نے لمبی دوڑ لگا کر خود کو اچانک خونی درندوں کے جتھے میں پہنچا دیا، جہاں اس سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے سامنا ہوتا تو میں اسے نہ صرف اپنے ہاتھوں سے بری طرح ادھیڑتا، بلکہ اس کے کرتوتوں اور مشیروں کے بارے میں بھی اس سے بہت کچھ اگلوا لیتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ قوم فروشی کے گھنونے کاروبار میں وہ اکیلا نہیں تھا، کچھ اور کالی بھیڑیں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ سوبراج وہ سب راز اپنے سینے میں لے کر چلا گیا تھا۔ شاور سے گرنے والے پانی کے شور میں مجھے کوئی اور آواز نہیں سنائی دی۔ جب میں غسل خانے سے نکلا تو غزالہ نے بتایا کہ میرے لیے چاؤ فان کا فون آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں باہر نہ نکلوں، کمرے میں رک کر اس کے کال کا انتظار کروں۔ مجھے اسد اور چاؤ فان دونوں کی طرف سے رابطے کی توقع تھی۔ سوبراج کی موت کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس وقت دن کے 2 بجنے والے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت تک لوپ بوری کے خون آشام واقعے کے بارے میں خبریں بازار میں آ گئی ہوں گی۔ وہ دونوں اپنے اپنے طور پر مجھے ان خبروں سے آگاہ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن چاؤ فان کی کمرے میں رک کر کال کا انتظار کرنے والی بات عجیب تھی۔ ہم دونوں کے پاس موبائل فون موجود تھے۔ وہ چاہتا تو میں غسل سے فارغ ہونے کے بعد خود اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اس نقطے کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اچھی انگریزی بول لیتا تھا، مگر اس کا تلفظ درست نہیں تھا۔ مقامی لب و لہجے سے مغلوب ہونے کی وجہ سے اس کی بعض باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی تھیں۔ میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ غزالہ سے سننے اور سمجھنے میں بھول چوک ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے مقامی موبائل فون پر چاؤ فان کا نمبر ملا لیا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ مقامی زبان بول رہی تھی۔ میرے لیے الفاظ ناقابل فہم تھے۔ میں نے اسے جواب دینے کی حماقت نہیں کی۔ پہلا بیان مکمل ہونے کے بعد قدرے سکوت ہوا، پھر اسی آواز اور انداز میں وہی مانوس الفاظ دہرائے جانے لگے تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ چاؤ فان کا فون بند تھا، اس کے نمبر پر ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ چاؤ فان کے دماغ میں اپنی ناموری اور بڑائی کا خناس گھسا ہوا تھا۔ وہ بڑی باتوں پر بھرپور توجہ دیتا تھا، لیکن چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر جاتا تھا۔ پچھلی شام موتی محل کے سامنے عین ضرورت کے وقت اس کا کارڈ ختم ہو چکا تھا۔ شاید اس وقت بیٹری وغیرہ کا کوئی مسئلہ درپیش رہا ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج کر فون بند کر دیا۔ میں نے ہوٹل والوں کو حساب بنانے کی ہدایت دے دی تھی۔ غزالہ روانگی کے لیے تیار تھی۔ ہمارا مختصر سا سامان سمٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت تک مجھے چاؤ فان کے فون کی اہمیت کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اسے ایک عام کال سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ چند منٹ کے بعد دوبارہ اس کا فون آیا تو ریسیور میں نے خود اٹھایا۔ ماسٹر کیا حال احوال ہیں؟ وہ میری آواز سنتے ہی چہکا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے خوب سو کر اپنی نیند کی کسر پوری کر لی ہوگی۔ تمہارے موبائل فون کے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ وہ کیوں بند ہے؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ ماسٹر یہ ادب اور احترام کا معاملہ ہے۔ آج بڑے آدمی نے مجھے ملاقات کی عزت بخشی ہے۔ اس کے سامنے جاتے ہوئے میں نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ اب ملاؤ گے تو نمبر مل جائے گا۔ تو کیا تم مجھے اسی کے ٹھکانے سے فون کیا تھا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔
تمہیں فون کرتے ہی اس سے ملنے چلا گیا تھا اور اتنی جلدی واپس لوٹ آئے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، مختصر سی بات تھی، بڑا آدمی فوری طور پر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ چوفان کی آواز میں یکا یک سنجیدگی عود کر آئی۔ کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ چوفان کی زبان سے ڈان کا نیا حکم سن کر میں یکا یک سناٹے میں آ گیا۔ اس مرحلے پر وہ حکم بہت خطرناک تھا۔ اس سے ملو گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ بعض سوالوں کے جواب سننا چاہتا ہے، میں ان سے بے خبر ہوں، شاید تم اسے مطمئن کر سکو۔ میں نے شروع سے آخر تک تمہاری ہدایت پر عمل کیا ہے، اب اس بارے میں مجھ سے بات نہیں ہوگی، سبب تمہیں معلوم ہے۔ اس نے ایک بار پھر ڈان کا نام نہیں لیا۔ اس بارے میں ان لوگوں کے اپنے تحفظات تھے۔ چوفان کسی وقت مجھے بتا چکا تھا کہ ہمیں کسی تیسرے فرد کے سامنے ڈان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے کون تیسرے فرد سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اسی وقت غسل خانے سے نہا دھو کر باہر نکلا تھا۔ کمرے کی فضا میں خوشگوار خنکی رچی ہوئی تھی، مگر مجھے اپنی پیشانی عرق آلود ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے کس وقت ملنا ہے؟ میں نے بے جان آواز میں پوچھا۔ اس نے تمہیں آرام کرنے کے لیے وقت دیا ہوا ہے، میرا مشورہ ہے کہ ابھی فون کر کے وقت طے کر لو۔ اس نے اپنی گفتگو میں ذرا سا وقفہ دیا، پھر اچانک پوچھ بیٹھا، تم ہوٹل چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے سر پر لٹھ دے مارا ہو۔ اس نے جس بھرپور اعتماد سے وہ سوال کیا تھا، اس کی روشنی میں اس کو چکر دینے کی کوشش الجھاوے پیدا کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے زبردستی ہنس کر بے پرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا، پہلے تم بھی مجھے ہوٹل سے نکل کر شہر کے کسی صاف ستھرے گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہونے کا مشورہ دے چکے تھے۔ ارادہ تھا کہ اب ہم کسی چھوٹے ہوٹل کا رخ کریں گے۔ تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ ماسٹر، ہم اپنے مہمانوں سے غافل نہیں رہتے ہیں۔ میں نے ہوٹل والوں سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے مہمان ہو۔ تم نے پیشگی میں جو رقم دی تھی وہ کافی ہے، اب پورا بل میں ادا کروں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ہوٹل کا کمرہ چھوڑ رہے ہو، تمہارا بل تیار ہے۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وہ کاروباری منافقت کی انتہا تھی کہ میں اپنے بل کی رقم سے بے خبر تھا۔ چوفان کے کان میں ہر بات پھونک دی گئی تھی۔ میں نے اس موضوع پر بپھرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ منافقت کے ساتھ اس حرکت کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ مہمانوں کے اخراجات ادا کرنا مشرقی روایات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس دور میں لوگ اس ذمہ داری سے عام طور پر گریز کرتے ہیں۔ پھر بھی میں اس بات پر چوفان کو ملامت نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے میرے بل کے بارے میں ہوٹل والوں کو براہ راست ہدایت کیوں دی۔ میں نے چوفان کے پرانے مشورے کا حوالہ دے کر اپنی بات کو بگڑنے سے بچایا۔ اس نے بھی اسی خوبصورتی سے اپنا دامن بچا لیا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں تھی۔ ڈان برنارڈ گوشہ نشین ہو چکا تھا، پھر بھی بینکاک کا کوئی عام شہری نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ پر بچا کر زندگی گزارنے کے رنگ ڈنگ سے خوب واقف تھا۔ مجھے کسی بھی مرحلے پر یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں نے اس سے رجوع کر کے خود کو اس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے پہلی ملاقات ہونے کے بعد ہی سے میری نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں ڈان کو میرے بتائے بغیر معلوم ہو چکا تھا کہ میں شہر میں کہاں اور کس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔